خیال ہے کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ بہت کام کر رہا ہے، اور بسیز اور یہ اور وہ ٹرانسپورٹ میرا خواتین کے لیے اسپیشلی بہت زیادہ انہوں نے کام کیے. ابھی کئی کام ان کے پائپ لائن میں چل رہے ہیں. بڑے اہم جو پروجیکٹ ہے وہ بھی محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کر رہا ہے. تو آج ہم نے اسی لیے انہیں دعوت دی اور ریکویسٹ کی کہ اپنے ٹائم سے تھوڑا وقت نکالیں اور آج پریس کلب کے پروگرام میں آپ آ کے ذرا صحافیوں کو بتائیں کہ وہ ایکچولی محکمہ جو ٹرانسپورٹ پنجاب ہے وہ اب کیا کچھ کیا ان 2-2.5 سال میں اور کیا کرنے جا رہا ہے. اور پھر آپ کے دو چار سوالات ہیں وہ بھی لیں گے. تو میں بلال صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آغاز کریں. سب سے پہلے میں ارشد بھائی کا شکریہ ادا کروں گا. باقی آپ سب جو دوست احباب یہاں پر موجود ہیں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور یہاں پر بلایا. پنجاب حکومت کا مین فوکس اس ٹائم پہ ٹرانسپورٹ کی ریولیوشن لے کر آنا ہے. ٹرانسپورٹ سیکٹر کو پوری طریقے سے چینج کرنا ہے اور اس کے لیے پہلے دن سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ساتھ مل کے یہ کوشش شروع کی ہے. سب سے ہمارا جو امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے جو آپ سب کی نظروں میں سے گزرتا رہتا ہے وہ ہماری گرین بسیز ہیں, الیکٹرک بسیز ہیں. الحمدللہ ہماری 500 بسیز اب تک پہنچ چکی ہوئی ہیں اس سال کے اندر اور وہ مختلف ضلعوں کے اندر شہروں کے اندر چل رہی ہیں. 600 اور بسیز راستے میں ہیں جو کہ 15 مئی تک انشاءاللہ آ جائیں گی اور اس کے آنے کے بعد تقریباً 15 جون تک انشاءاللہ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر آپ کو ایک گرین بس چلتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ 1100 بسیز کے اوپر یہاں پر بریک نہیں لگ رہی. انشاءاللہ ابھی فی الحال تو ہم 1500 بسیز کا ایک اور پروگرام لے کر آ رہے ہیں 2026-2027 کے فسکل ایئر کے لیے, جو کہ ابھی ہوا یہ ہے کہ چونکہ ڈسٹرکٹس میں بسیز چل رہی ہیں تو بہت ساری تحصیلیں فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں حصہ نہیں لے پا رہی. تو اگلی جو فیز ہے وہ تحصیلوں کے لیے آ رہی ہیں 1500 بسیں. ہر تحصیل کو ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے کنیکٹ کریں گے اور ایک اعلیٰ اور محفوظ اور معیاری سواری لوگوں کو دینے کا جو وعدہ سی ایم پنجاب نے کیا وہ پورا کریں گے. اس کے بعد ہماری آلریڈی آپ نے دیکھا ہے کہ لاہور میں ایک BRT سسٹم چل رہا ہے, اورنج لائن چل رہی ہے, ہماری گرین بسیز بھی چل رہی ہیں, ہمارے فیڈر روڈ بسیز بھی چل رہی ہیں, شہروں کے لیے اور بسیز بھی آ رہی ہیں. ہم لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ ہم نے لاہور کے اندر نیا ایک اپنے 2 روٹس, 1 یا 2 روٹس ہم نے ان 3 سال کے اندر ایڈ ضرور کرنے ہیں. اس کے اوپر ہماری ورکنگ تیار پڑی ہوئی ہے. فسکل ایئر کے حساب سے آپ کو پتہ ہے کہ سارے کام اکٹھے شروع نہیں ہو سکتے کیونکہ آلریڈی ہم نے اس سال کے اندر گجرانوالہ میٹرو پر کام شروع کر دیا ہوا ہے. 4 مہینے سے وہاں پر کام چل رہا ہے اور وہاں پر ہماری پرفارمنس بڑی اچھی جا رہی ہے. اور فیصل آباد میں پچھلے ماہ ہم نے کام شروع کیا ہے. سو یہ گجرانوالہ میٹرو جو ہماری بن رہی ہے 31 کلومیٹر کی, یہ تقریباً ہم ختم کر لیں گے دسمبر-جنوری 2027 کے اندر. اور جو ہم نے فیصل آباد کی میٹرو شروع کی ہے وہ چونکہ زیادہ ایلیویٹڈ ہے تو اس کے اندر ہمیں 1.5 سال کا ٹائم ہے اور وہ بھی ہم انشاءاللہ 2027 کے اندر اس کو بھی مکمل کر لیں گے. اور اس دوران میں ہم لاہور کے اندر بھی ڈیفینیٹلی ایک BRT کا منصوبہ اور شروع کریں گے. لاہور کے لیے میڈم نے اناؤنس کیا تھا ٹرام کا, تو ہمارے ٹینڈرز ہو چکے ہوئے ہیں. ہمیں امید ہے کہ مڈ جون تک انشاءاللہ ہم 4 ٹرامز جو ہیں لاہور کے لے کر آئیں گے. جو روٹ جس کا انتخاب ہوا ہے وہ ہمارا CBD سے باراستہ مین بولیوارڈ, جیل روڈ, مال روڈ, استنبول چوک تک. اور انشاءاللہ جب وہ چلے گی تو آپ دیکھیں گے کہ کافی ایک زبردست قسم کا آپ کو لاہور کے اندر ٹریفک کے اندر چینج آتا ہوا نظر آئے گا. اس کے علاوہ ہمارا ایک منصوبہ ہے مری گلاس ٹرین جو کہ بہت عرصے سے چرچے میں ہے اور اس کے بارے میں پوچھا بھی جاتا ہے کہ کب شروع ہونے جا رہا ہے. تو اس کے لیے بھی خوشخبری یہ ہے کہ اس کی ٹینڈرنگ ہو چکی ہوئی ہے. پچھلے ہفتے مری میں میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ 1 مہینے کے اندر ہم نے کانٹریکٹر کو موبلائز کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم موبلائزیشن کی فیز میں آ چکے ہوئے ہیں. کانٹریکٹر کا انتخاب ہم کر رہے ہیں اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اس کی بھی CM پنجاب گراؤنڈ بریکنگ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. جو ہمارا بہت ایک اہم کام ہے جو کہ بہت ان چمکتے دمکتے منصوبوں کے درمیان شاید چھپ جاتا ہے, وہ ہمارا روٹ پرمٹس اور وہیکل فٹنس کا کام ہے. میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے پنجاب اکلوتا وہ صوبہ ہے جس نے آج سے سال پہلے اپنا جتنے روٹ پرمٹ سے جتنے فٹنس کا معاملہ تھا سب کو ہم نے آن لائن کر دیا ہوا ہے. ساری اپلیکیشنز آن لائن ریسیو کی جاتی ہیں اور ان کی اپروولز آن لائن آتی ہیں. آپ کو ہمارے دفتر آنے کی ضرورت ٹرانسپورٹرز کو نہیں رہتی. اگر کہیں کسی چیز پر ڈسپیوٹ ہو, کسی چیز پہ اعتراض لگ جائے تو پھر ان کو ضرور اس کی کلیریفیکیشن کے لیے آنا پڑتا ہے. ابھی جب ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی جس میں پاکستان ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے صلح کرانے کا,
تو اس ٹائم پہ پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کی ایک سبسڈی کہ 1 لاکھ روپیہ ہیوی وہیکلس کے لیے، بسز کے لیے، اور اسی طرح 80,000 اور 50,000 کا پیکیج منتھلی، تاکہ جو تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا اس کا امپیکٹ سارا ٹرانسپورٹرز کے اوپر ہے، ہم ان کی مدد کریں۔ تو اس کے اندر ابھی تک جو 92% ریلیز ہوئی ہے سبسڈی کی واپس ٹرانسپورٹرز کو، وہ پنجاب کے ٹرانسپورٹرز کی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 71,000 لوگوں کا اور وہیکلس کا ڈیٹا ہمارے پاس کمپیوٹرائز موجود تھا، جو کہ کسی اور صوبے کے پاس نہیں ہے۔ تو جتنی بھی ریلیز ہوئی ہے اسی ڈیٹا بیس کے اوپر ہوئی ہے۔ تو ہمیں خوشی اس بات کی کہ ہم نے پنجاب کے ٹرانسپورٹر کو جتنا ہم اکاموڈیٹ کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے، اور آگے بھی ہم جو ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر جو ہمیں گلچز ملتی ہیں، جو پرابلمس ملتی ہیں، ہم اس کو حل کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارا ایک اور مین کام جس کے اندر ہم نے ایکسل لوڈ مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے کافی ساری ایجنسیز ہیں جو کہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ اس کے اندر پی ایچ پی بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر پی ٹی اے بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر ابھی ٹریفک پولیس بھی کر رہی ہے۔ ہم نے ایک کامن ایپ ڈیولپ ہم کر رہے ہیں، ہماری اور ٹریفک پولیس کی تو ایپ کامن ہو چکی ہے، پی ایچ پی کو ہم اس میں شامل کر رہے ہیں، تاکہ اگر کوئی ایسا ٹرک ہو یا بس ہو جس کی کسی وجہ سے فائن کیا جائے تو اس کو سیم جو اس کی فالٹ کی وجہ سے دوبارہ کوئی اور ایجنسی فائن نہ کر سکے۔ سو اس ایک ایپ کی وجہ سے دن میں ایک ہی فائن ہوگا ایک وائلیشن کا، اور یہ میرا خیال ہے کہ ہم اگلے مہینے کی 15-20 تاریخ کو اس کو بھی ہم لائیو کر دیں گے۔ باقی میں ایک بہت ہمارا ایمبیشس پروجیکٹ ہے، آپ نے دیکھا ہم نے ایم او یو سائن کیا ریلوے کے ساتھ، 8 لوکل روٹس ہیں جس کے اوپر ہم اپ گریڈیشن کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ روٹس ہیں جو کہ بالکل ہی نہیں چل رہے تھے، جو کہ پہلے چلتے تھے کسی ٹائم پہ، اور یہ جو روٹس ہیں یہ اتنے بزی روٹس ہیں، اتنے شہروں کو ٹچ کرتے ہیں کہ 6.5 کروڑ کی پاپولیشن ان روٹس کو استعمال کر سکتی ہے۔ سو ہم ریلوے کے ساتھ مل کے نہ صرف ٹریکس کو دوبارہ زندہ کریں گے، بلکہ پنجاب گورنمنٹ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے، پرائیویٹ پارٹیز کے ساتھ مل کے ہم اس کے اوپر ڈی ایم یوز بھی چلائیں گے، تاکہ لوگوں کو ایک اچھا ایک اور سسٹم مل سکے، بسوں کے علاوہ وہ ٹرینز کے اوپر بھی دوبارہ سیفلی سفر کر کے جہاں جانا چاہتے ہیں وہ جا سکیں۔ ساتھ ہی آپ نے سنا ہوگا ہم نے ایم او یو سائن کیا ہائی اسپیڈ ریل کا، جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم راولپنڈی اور لاہور کے درمیان ایک سیپریٹ ٹریک لے کریں، جس کے اوپر ہماری ایک سیپریٹ ہائی اسپیڈ ریل چلے، جس سے راولپنڈی اور لاہور کا فاصلہ 2 گھنٹے یا 2.25 گھنٹے کا رہ جائے گا۔ اس کی فیزیبلٹی کچھ حد تک تیار ہے، باقی اس کے اوپر ہم ورکنگ ڈرائنگز بنا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم جلد از جلد اس کو سٹارٹ کریں، لیکن یہ ایسا منصوبہ ہے کہ اس کی فیزیبلٹی میں شاید ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے، بٹ یہ بھی جب شروع ہوگا تو 2 سال کے اندر انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ آپ نے دیکھا ایئر پنجاب بھی ایک منصوبہ ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا جس کے اوپر کام چل رہا ہے، اس کی ہم نے لائسنس حاصل کر لیا ہوا ہے، اس کی کنسلٹنسی ہم افورڈ کرنے والے ہیں، جس کے اندر ہم اس کا بزنس پلان لے کر آئیں گے، جس کے اندر ہم روٹ ڈیسائڈ کریں گے، جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کون سا ایسا جہاز ہے اور کون سے روٹ پر چلانا ہے جس میں ہمیں سب سے سوٹیبل ہو۔ تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اکتوبر کے مہینے تک آپ کو ایئر پنجاب بھی پنجاب کے اندر ایک ایڈیشن آپ کو نظر آئے گی۔ تو میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ 2 سال کی ایک چھوٹی سی مدت کے اندر یہ سارے پروجیکٹ کنسیو بھی کیے گئے، ان سارے پروجیکٹس پر کام بھی کیا گیا، یہ کافی سارے پروجیکٹ زمین پر آ چکے ہیں، کافی سارے اگلے چند ماہ میں آپ کو زمین پر آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فوکس صرف سادہ ہے، فوکس صرف ایک ہے کہ عام عوام جو کہ مہنگائی کی وجہ سے پیٹرول افورڈ نہیں کر سکتی، جو ڈیزل کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتی، جو کہ پہلے ہی بہت سارے مہنگائی میں گھری ہوئی ہے، اس کو کم از کم ہم ایک سستی ٹرانسپورٹ کا تحفہ تو دیں، جس کے اندر نہ صرف محفوظ طریقے سے وہ ٹریول کر سکیں، بلکہ ان کا اپنے گھریلو خرچے میں سے جو مہنگائی کا اثر ہے وہ بھی تھوڑا سا ختم ہونا شروع ہو۔ آج کے دن میں جنگ کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ ساری فری ہے، ڈیلی 14 لاکھ لوگ فری ٹرانسپورٹ استعمال کر رہے ہیں، جو کہ سی ایم پنجاب کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے عوام کے لیے۔ اور اگر یہ فری نہ بھی ہو تو ہماری گرین بسز کا کرایہ 20 روپے ہے، اور اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ 25 سے 30 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ تو کوئی ٹرانسپورٹ ایسی پورے پنجاب میں نہیں ہے جو کہ ایک مسافر کو 20 سے 25 کلومیٹر یا 30 کلومیٹر 20 روپے میں لے کے جا سکے اس طرح کی ہائی کلاس سواری کے اندر۔ سو میں یہی کہوں گا کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا اکلوتا فوکس، ٹوٹل فوکس سی ایم پنجاب کے ویژن کے ساتھ T30 ویژن کے ساتھ میچ کرتے ہوئے یہی ہے کہ انشاءاللہ جب ہم نے چارج سنبھالا تھا 2024 میں، اس ٹائم 9,30,000 لوگ ڈیلی یہ ٹرانسپورٹ استعمال کرتے تھے، پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے تھے۔ تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم 4 ملین تک ہم نے اس کو لے کر جانا ہے۔ ہم نے اتنی ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرنی ہے مختلف شہروں میں، ضلعوں کے اندر، کہ تقریباً روزانہ 4 سے 5 ملین لوگ
یہ ٹرانسپورٹ کو استعمال کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ٹرانسپورٹ اب ایک لاہور کا ہم جو میکنزم ہے کہ ہم یہاں پر 1000-2000 بسز ایڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا ٹریفک کے اندر. سو میری طرف سے اتنا ہی ہے، باقی اگر آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہیں تو. شکریہ بلال صاحب نے بڑا 2 سال کے عرصے میں جو کیا، اور جو پائپ لائن میں اتنے پروجیکٹ ہیں جو کرنے جا رہے ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ابھی جنگی صورتحال میں بھی اور پیٹرول کی جو انکریز اتنی بڑی ہوئی، وہ بتایا منسٹر صاحب نے کہ 14 لاکھ لوگ سفر کر رہے ہیں، اور باقی اگر 20 روپے میں 25 کلومیٹر سفر کر رہا ہوں، دنیا میں ایسا ہوتا نہیں. بہرحال یہ ان کے اور بھی جو پروجیکٹ ہیں، وہ سپیڈ تھی نا، وہ کہ سی ایم بڑے آئے اور ان کی بڑی سپیڈیں تھیں، فلاں سپیڈ. ایکچولی یہ محترمہ کی جو سپیڈ ہے وہ اپنے والد صاحب کو موٹر پہ بھی چلتی ہیں، جی ٹی روڈ پہ چلتی نہیں، بہت سپیڈ ہے، 120 سے بعد نہیں آتی، لیکن ان کے جو پروجیکٹ ہیں وہ واقعی سپیڈی ہیں. اور ایک خاتون نے ایک ثابت کیا کہ صبح بہت اعلیٰ چلا رہی ہیں، اور بہت ڈیولپمنٹ ہے، بہت ایسے ایسے کاموں میں ڈیولپمنٹ ہے جو واقعی قابل تعریف ہے صاحب. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ جو ہے واقعی ایک بار سوچتا ہے لوگ کہ میں نے جانا ہے تو کیسے، لیکن اے سی بسوں پہ اگر ہم 20 روپے میں سفر کریں تو یہ دنیا میں ایسا ہوتا نہیں. لیکن بلال صاحب اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی ایفرٹ کو، اور دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ اور مزید جو ہے ترقی دے، اور یہ کام جو آپ پائپ لائن میں یہ آپ کے جو ہے اگلے الیکشن تک پورے دیں. شفیق سر ایک چھوٹا سوال ہے، آپ نے ٹرانسپورٹ فری کی ہوئی ہے، اچھا سسٹم ہے، لیکن جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے اس پہ لوگوں کو بٹھانے کے لیے آپ آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں، اس وقت تو ان کے آئی ڈی کارڈ چیک نہیں ہوتے، تو آپ کیا چاہتے ہیں آئی ڈی کارڈ کو کیا مسئلہ چیک کریں؟ ہمارے مسائل آئے تھے سب سے پہلے جب ہم نے دیکھنا شروع کیا تو اورنج لائن کے اوپر سب سے زیادہ یہ مسئلہ چل رہا تھا. اچھا، اورنج لائن ہمارا بڑا ایک پرائز ایک ہماری چیز ہے، ہم نے بڑی محنت سے ایک تو بنائی ہے، دوسری پوری دنیا میں ہم اس کو شو کیس بھی کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں آپ یقین کریں کہ چائنا کے علاوہ اتنی اچھی میٹرو آپ کو پوری دنیا میں چیلنج سے کہتا ہوں اتنی اچھی اور خوبصورت میٹرو زبردست چلتی ہے آپ کو نہیں ملے گی. ابھی ہم نے خیر ان کو بند کر دیا ہے. ہمیں آبویسلی ایک تھریٹ پرسیپشن ہمارا ہوتا ہے جس کے اوپر ہم لوگ اگر کوشش کرتے ہیں کہ جو عام بی کلاس اسٹینڈ یا بی کلاس اسٹینڈ کے لوگ جائیں تو اپنا آئی ڈی کارڈ دینے کے بعد ٹکٹ لیں، جو کہ کئی دفعہ اس کو فالو نہیں کیا جاتا، کئی دفعہ اس کی امپلیمنٹیشن میں بڑی لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، بڑا شور بھی مچ جاتا ہے. جو ہم نے ٹریول آئی بنائی تھی اس کے کاؤنٹر میں ہم ایک اور سافٹ ویئر بنانے لگے تاکہ کوئی بندہ بھی آئی ڈی کارڈ پر ٹریول نہ کر سکے. لیکن جہاں تک یہاں پر آئی ڈی کارڈ کا معاملہ تھا ہم نے بھی اس کو ختم کر دیا. ہم نے ان کو بتایا ہے گرین بسز کے اوپر بھی، میٹروز کے اوپر بھی، کہ آپ نے آئی ڈی کارڈ چیک نہیں کرنا، کیونکہ کئی دفعہ لوگ آئی ڈی کارڈ کیری نہیں کر رہے ہوتے. صرف ہوتا یہ ہے کہ ابھی جو فری ٹرانسپورٹ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن ایک نقصان یہ ہے کہ بے تحاشا رش ہو گیا ہے ہر اسٹاپ کے اوپر، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ آدھا گھنٹہ 15 منٹ ویٹ کرنے کے بعد 2 بسیں بھی گزر جاتی ہیں، اس کے باوجود بس پر سوار نہیں ہو پاتے. لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کر کے نئی ٹرانسپورٹ جتنی جلد آ سکتی لے کر آئیں گے تاکہ رش توڑا جائے. لیکن اگر آپ پاس کوئی اسپیسیفک کسی جگہ کی شکایت کوئی ہے تو آپ ضرور میں نوٹس میں لیں، امیڈیٹلی اس کو بھی ایڈریس کریں گے. ایک منٹ یار، ایک منٹ، اس طرح نہیں محبوب صاحب، آپ ایسے نہیں، صرف مجھے ہاتھ دکھانا ہے. حکومت کے جو پروگرام ہیں ٹرانسپورٹ کے عوام کو سہولت کے لیے بہت انیشیٹو ہیں، بہت اچھے ہیں. 2029 تک آپ 10,000 بسیں چلانے جا رہے ہیں الیکٹرک بسیں، اور جس میں 70 لاکھ لوگ مستفید ہوں گے. ٹھیک ہے سر، مگر آبادی بڑھتی جا رہی ہے، آپ جتنے مرضی وسائل لگا لیں، بڑھتی ہوئی آبادی کے آگے بھی بس ہو جائیں گے. آپ آبادی کنٹرول کرنے کے لیے بھی کوئی ہے طریقہ کار یا کچھ کر رہی ہے حکومت، یا صرف وسائل اسی طرح لگاتے رہیں گے اور آبادی بڑھتی رہے گی؟ اچھا، آپ کا بہت اچھی بات ہے. یہ سارے ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ہم سب اس سے واقف ہیں، اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جتنی مرضی ریسورسز آپ بڑھاتے رہیں، جب آبادی اسپیڈ سے بڑھے گی تو مسائل کا حل نکالنا مشکل ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ سوال اگر آپ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ والوں سے پوچھیں تو وہ زیادہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں. میرے پاس ٹیکنیکل جواب اس کا نہیں ہے، لیکن ذہنی طور پہ اور ویسے میں آپ کے ساتھ ہوں کہ اس کے اوپر سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ پبلک ٹرانسپورٹ اور دیگر ٹرانسپورٹ کے اوپر آپ نے بڑا کام کیا اور بڑے زبردست پروجیکٹ لائے گئے، لیکن پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے انفورسمنٹ انسپیکٹرز کو گارڈ کی ڈیوٹی پہ رات کے ٹائم ان بس سڑکوں پہ لگا دیا گیا جو نئے لال رنگ کے بنے ہوئے ہیں. اس کے اوپر ایک تو بتا دیں، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ نے بڑے زبردست اقدامات کیے شہریوں کے لیے، جو الیکٹرک اسکوٹیاں دی گئی اور دیگر معاملات کیے گئے. صحافیوں کے لیے یہ الیکٹرک
स्कूटियाँ, इलेक्ट्रिक स्कूटर और गाड़ी। बस ठीक है बस ये इरफान इस तो बात जो आपने बात की, देखें हमने तो ये जो एम्पावर हर के लिए जो हमने ये बस स्टॉप्स बनाए, बस शेल्टर्स बनाए, ये बन गए, तैयार हो गए। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता ये है कि किसी चीज़ को आप छोड़ दें खाली तो फौरी तौर पे चाहे उससे किसी का फ़ायदा होता हो या ना होता हो, लोग नुकसान करना शुरू कर देते हैं। हमने बिल्कुल इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स जो हमारे हैं उनको हमने ये ड्यूटी नहीं दी कि रात को जाकर उन्हें वहाँ पर खड़ा होना है, लेकिन चूँकि वो ऑन द रोड होते हैं तो उनकी इलाके वक्त ज़रूर किए हैं कि आपने मेहरबानी करनी, जब अपनी ड्यूटी करने निकलें तो एडिशनली इन पे भी नज़र रखी है कि लोग यहाँ पर आकर नुकसान ना करें। आज मुझे 2 स्टॉप्स की तस्वीरें आई हैं जिसके अंदर बग़ैर किसी वजह के फाइबर की छत लोग तोड़ के ले गए हैं। तो मैं लोगों से भी इंतज़ार करूँगा कि ये चीज़ें आपके लिए हुकूमत बना रही है, इसका ना मरीम नवाज़ को फ़ायदा है ना मेरी ज़ात को फ़ायदा है, ये मुसाफिरों के लिए, आम लोगों के लिए है। तो शरारतन इसको तोड़ के, और उसकी एक चीज़ होती है कि कोई किसी वैल्यू होती है, तोड़ के आप लेके जाएंगे आपको कुछ मिलेगा। एक सिर्फ शरारतन तोड़ना वो मैं समझता हूँ कि लोगों को नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक आपने बात की सहाफ़ियों के लिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल जायज़ बात की है और हम इसके ऊपर ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। हमने इंशाल्लाह इस साल 1,20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो हमने पंजाब के अंदर उनका एक मंसूबा देना है जिसकी हम खदोहाल तैयार कर रहे हैं। उसके अंदर चंद टेक्निकल चेंज होने बाकी हैं। इंशाल्लाह मेरा आपसे ये वादा है कि इस मंसूबे के अंदर जो 1,20,000 का मैडम CM अनाउंस करेंगी चंद दिनों के अंदर, उसके अंदर हम सहाफ़ियों के लिए ज़रूर एक पोर्शन रखेंगे जिसके अंदर आसान हिसाब के ऊपर आप भी स्कूटीज़ हासिल कर सकें और आपको भी उसका फ़ायदा हो। शुक्रिया जी इरफान साहब। देखिए ओवर चार्जिंग जो है ये एक ऐसा मामला है जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कि पिछले 4, 5, 6 ईदों के ऊपर हमें इतनी कोऑपरेशन मिली अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों से कि जितनी बार हमने उनको कहा कि जी आपने मेहरबानी करनी है, आपने ईद के दिनों में या बाकी दिनों में ओवर चार्जिंग नहीं करनी, उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। डेफिनेटली बीच में 1%, 2% लोग ऐसे होते हैं या कुछ ज़्यादा शायद ऐसे होते होंगे जो कि समझते, अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि उन्होंने कोई ना कोई ख़राबी ज़रूर करनी होती है। हमने बहुत सख्त इन्फोर्समेंट रखी हुई है। हमने अपने नंबर जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है हमने हर अड्डे पे उसको डिस्प्ले किया हुआ है। CM पंजाब का नंबर जो कंप्लेंट सेल का वो हर जगह डिस्प्ले किया हुआ है। अफसोस ये होता है कि हज़ारों में शिकायतें आ जाती हैं इन्फोर्समेंट के बावजूद और उनको फिर हमें ख़त्म कराना पड़ता है। तो इसलिए ओवर चार्जिंग के अंदर मैं ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे प्रोफेशनल ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने जब किराया बढ़ा है तब भी हमारी मुशावरत से अपने किराए बढ़ाए हैं, जब किराया नीचे है तब भी उन्होंने हमारी मुशावरत से किराए नीचे किए और उनकी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है। बीच में वन ऑफ बंदा ज़रूर होता है। जहाँ तक आपने ओवरलोडिंग का पूछा, देखिए ओवरलोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम अभी बहुत ज़्यादा हद तक कामयाब उसको रोकने में नहीं हुए। हमने अपने जब तक हमने 2500 वे स्टेशन है अक्रॉस पंजाब जिसको हमने अपनी ऑनलाइन ऐप के ज़रिए पैड के अंदर हमने उसको रजिस्टर किया। इसके अंदर महकमा इंडस्ट्रीज़ ने भी हमारा बहुत साथ दिया, उनकी हमने कैलिब्रेशंस कराई। अब हम उनको लेकर जा रहे हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि एक बार जो लोड किसी बस का या ट्रक का उन्होंने वहाँ पर लॉक हो जाएगा, वही लोड हमारे पास भी आ जाएगा। उसके बाद उसमें चेंज नहीं की जा सकती, कहीं पे और जाकर वो चेक होगा, लोड में चेंज होगा तो इमीडिएटली फिर हमने ट्रक ही बंद करना है। तो हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसके बारे में ख़ास तौर पे मैं बात करना चाहूँगा, जो हमारे डंपर्स हैं, 5,000 से प्लस डंपर्स पंजाब के अंदर रजिस्टर्ड हैं और उनकी बहुत शिकायत आती है कि वो ओवरलोड भी हैं, उनकी बॉडी जो बनी हुई है वो भी ज़्यादा स्टैंडर्ड से हट के बनी हुई है। हम उनके साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको भी स्टैंडर्डाइज़ करें ताकि जो हमारी सड़कों का नुकसान होता है, जो ओवरलोडिंग की वजह से जानी नुकसान होता है, हम उससे बच सकें। यार आखिरी सवाल मैं तो बस आखिरी सवाल बस यार और भाई ठहर देना यार, मैं तो साफ करें आखिरी बस इतने सवाल आती हैं मैं लेता है।
یہ جو ہمارے 8 لوکل روٹس ہیں یہ تقریباً 1410 کلومیٹر کے اوپر محیط ہیں. اس کے اندر ساؤتھ پنجاب کے روٹس بھی شامل ہیں, سینٹرل پنجاب بھی شامل ہے, نارتھ پنجاب بھی شامل ہے. ایگزیکٹ روٹس کی میں تفصیل آپ کو بھیج دوں گا, آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. یہ پروجیکٹ ایسے ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ پاکستان ریلویز کی کیپیبلٹیز کتنی اچھی ہیں. وہ ڈیفینیٹلی ان کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ اگر ان کو پراپر فائنینسنگ دی جائے تو یہ سارے ٹریکس کو اپگریڈ کر سکتے ہیں. پنجاب جو 8 روٹس ہیں وہ اپنے پیسوں سے تقریباً 40-45 بلین روپیز لگا کے ان کو اپ گریڈ کرنے جا رہا ہے. اور اس کے بعد اوپر جو ڈی ایم یوز چلیں گے, جو پرائیویٹ پارٹی چلائیں گی یا اگر حکومت چلاتی ہے, ابھی تک تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نے چلانے کا ارادہ کیا ہوا ہے, ان کی کاسٹ علیحدہ ہے. اور اس کا ٹائم پیریڈ ہمارے پاس تقریباً ہم نے جو ذہن میں رکھا ہوا ہے وہ ہمارا 1 سال کا ہے. سو ہم امید رکھتے ہیں کہ 1 سال میں ہم کیونکہ یہ مختلف کمپنیز ہیں, مختلف جگہ پہ کام کرنا ہے, تو سائملٹینیس کام شروع ہونا ہے. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ 1 سال کے اندر ہم یہ 1410 کلومیٹر کو ہم اپ گریڈ کر لیں گے. ساتھ اس کے ٹریک کے اوپر جو ہمارے ریلوے اسٹیشنز ہیں ان کو اپ گریڈ کر لیں گے. اور اس کے بعد کافی حد تک آپ دیکھیں گے کہ ایک دفعہ آپ کو بہت ساری ٹریفک جو ہے وہ شفٹ ہوتی نظر آئے گی ریلوے کے اوپر. سیکنڈلی آپ نے فاسٹ ریل کی بات کی. فاسٹ ریل جو ہے وہ کافی ہائی ٹکٹ آئٹم ہے اور پنجاب گورنمنٹ بھی اس کے اندر انویسٹ کرنے کو تیار ہے, لیکن ہم اگین اس کے لیے بھی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ڈھونڈ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کورین ریلوے والے ہمارے ساتھ انٹرسٹڈ ہیں کام کرنے میں, چائنیز ریلوے, اور آپ کو سن کے حیرانی ہوئی کہ فرینچ کمپنی آلسٹام بھی ہمارے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے. تو ابھی ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کن ٹرمز کے اوپر کام کرنا ہے. اس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا. بہت شکریہ بلال صاحب. بلال صاحب ہمارے ابھی بات گپ لگ گئی تھی, ہمارے ہم شاعر بھی ہیں, ان کا بچپن سینکڑوں سے یہیں سے گزرا ہے, تو ان کا زیادہ رائٹ ہے ہمارے پہ کہ ہمیں بار بار بلائیں اور اس طرح کی گپ شپ لگائیں. تو شکریہ آپ کا, اپنے ایک مصروفیت سے ایک وقت نکالا اور ہمارے لیے آپ نے ایک اناؤنسمنٹ بھی کی, میں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. چونکہ ایک دیکھیں نا ہمارے کیمرہ مینس جو ہمارے جوان ہیں انہوں نے تالیاں بھی ماری آپ کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے ایک جس طرح کی پیٹرول کی انکریز ہے, اسکوٹیز آ جائیں, آسان قسطوں پہ آ جائیں, تو کم از کم یہ ایک بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ عام عامل صافی پہ بلال بھائی, ٹھیک ہے, وہ ایک بالکل وہ اس کا بجٹ ٹھیک ہو جائے گا. تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ جو آپ نے بات کی اس میں وہ پوری بھی ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ گائے بگائے جو آپ کے پروجیکٹ ہیں ہم آپ کو دعوت دیتے رہیں گے. بہت آپ کا بہت شکریہ. ایک سوینئر جو ہے وہ آپ کو دینا. یہ آپ کو یاد دلاتا